الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ امیر پنجاب حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت فخر المدرسین عمدۃ المحققین علامہ فردوسی صاحب زیدہ مجدہ ذی وقار اساتذہ گرامی، باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، سامعین و حاضرین، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو، بالخصوص ان بچوں کو جنہوں نے سند فراغت حاصل کی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، باقاعدہ عالم دین بننے کا شرف انہیں نصیب ہوا اور آج عزتوں کی دستار سر پہ سجائے بیٹھے، آج کی تقریب کے دولہا بنے بیٹھے ہیں، میں ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو کتاب و سنت کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں ان کی جھولیوں میں ڈالے۔ میں علامہ فردوسی صاحب کا مداح ہوں اور ان کی کاوشوں کا، ان کی محنتوں کا قدردان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہار میں تو پھول کھلانا کوئی بڑی بات نہیں، خزاں کے موسم میں جو گل و لالا کھلا دے اور صحراؤں کے اندر جو چراغاں کر دے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں بیٹھ کر کے بہت کم وسائل کے باوجود انہوں نے یہ چراغ روشن کیا اور اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بھی اور پھر پوری دنیا پر ان کے تلامذہ تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور مزید ان کی محنتیں انشاءاللہ ثمر بار ہوں گی۔ اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صحرا کا علاقہ ہے، تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان نہیں۔ تو صحراؤں سے اٹھنے والے لوگ فطرتوں کے امین ہوتے ہیں، اور جب وہ علم کا چراغ لے کے میدان عمل میں آتے ہیں تو اندھیرے مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا ابھی تو ایک صحرا میں علم کا چراغ روشن کیا، اور وہ بستی جس کے اطراف میں بسنے والے اور ان لوگوں کے تلخ اور نامناسب رویے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہاتھ میں جو چراغ علم لیا، اس کی روشنیاں چار دانگے عالم میں پھیلی۔ آج بھی نبیوں کے وارث مشکلات کا کلیجہ چیر کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اپنی راہیں خود تراشنا کمال ہوتا ہے، بنی ہوئی راہوں پہ چلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خود راہیں تراشنا اور خود چلنا، پھر لوگوں کو طرح دینا، یہ سعادت مند لوگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ جلسہ دستار فضیلت کا ہے، تو آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام بتائیں
تو میں برجستہ عرض کروں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور اس دین کا دوسرا نام دین علم کیوں نہ ہو کہ جس دین کی تعلیمات کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ماضی قریب میں آپ نے سنا ہو کسی نے امی کا ایک ایسا ترجمہ کیا جو اس کی اپنی خواہشات کا آئینہ دار تھا، اور امی کی عظمتوں کو بیان کرنے سے قاصر رہا۔ تو جگہ جگہ بات چلی، تو میں نے کہا کہ میاں وہ پڑھنے نہیں آئے، وہ پڑھانے آئے ہیں، وہ سیکھنے نہیں آئے، وہ سکھانے آئے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو مجھے وہاں کے وائس چانسلر صاحب کہنے لگے کہ یہ جو شور مچا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں جو اساتذہ رکھتے ہیں تو ان کی کوئی ڈگریاں چیک کرتے ہیں یا ویسے ہی رکھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کسی ان پڑھ کو یہاں استاد رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اس یونیورسٹی میں پڑھے لکھے کو استاد رکھتے ہو، تو جس رب نے پوری کائنات کا معلم بنا کے حضور کو مبعوث فرمایا تو ایسے ہی مبعوث فرما دیا۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور ہمارے اسلاف نے علم پہ کام کیا، اور ہماری تعریف، ہماری پہچان اور ہمارا مقام علم تھا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مناطقہ کہتے ہیں کہ نطق فصل ممیز ہے، اور یہ حیوان ناطق یہ امتیاز پیدا کرتا ہے حیوان سے، تو کیا نطق فصل ممیز ہے اور یہ درست ہے؟ تو آپ نے کہا درست ہے، لیکن انسان کے شرف کا سبب نطق نہیں ہے، انسان کے شرف کا سبب علم ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہوتی ہے۔ فرشتوں پر انسان کا تفوق جو واضح ہوا وہ بوجہ علم واضح ہوا۔ تو علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا، اشرف ہوا اور افضل قرار پایا۔ اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آخری دیوار تک ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر آخری سٹیج پہ ہے اور آپ چند مہینوں کے مہمان ہو، تو جا کے رشتہ داروں سے مل لو اور اللہ اللہ کر لو، معافی تلافی کر لو، تو ویسے اللہ چاہے تو لمبی زندگی دے، لیکن جو ظاہری اسباب ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ 3 ماہ کے 2 ماہ کے اتنے دنوں کے مہمان ہیں۔ اس طرح کسی کو سزائے موت ہو جائے تو وہ وقت متعین ہو جاتا ہے کہ فلاں دن اسے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو کسی وجہ سے کسی کو یہ غالب ظن ہو کہ بس اس کا آخری وقت آ گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ صدقہ و خیرات کرنے لگ جائے، وہ نوافل پڑھے، وہ دیگر اعمال بجا لائے۔ علماء نے کہا وہ علم سیکھنے لگ جائے۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اس کو اتنا رفیع مقام جنت میں عطا فرمائے گا جو علم سیکھتے سیکھتے انتقال کر گیا۔ تو یہ علم کا مقام ہے، علم کا مرتبہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے قرآن کی آیتیں کس کے سینے میں زیادہ ہیں، اور جس کو زیادہ قرآن آتا ہوتا اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ تدفین میں بھی ترجیح اس کو دی گئی جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں۔ دنیا کوئی بھی معیار مقرر کرے وہ ان کا خود ساختہ معیار ہے۔ ایک زمانے میں
جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس کو افضل و اشرف اور معزز سمجھا جاتا تھا، چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون تھا۔ تو اولاد کی کثرت عزت کا سبب اور معیار قرار پائی، اور آج اگر کسی کی اولاد زیادہ ہو تو لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ معزز ہونے کا ذریعہ تھی، چونکہ پھر دور بدل گیا اور آج جس کے پاس مال و زر زیادہ ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ معزز شہر کہلاتا ہے۔ آپ نے عرس کے اشتہارات میں، آپ نے جلسوں کے اشتہارات میں معززین شہر میں کسی غریب تہجد گزار کا نام نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے معززین میں امراء اور رؤساء کے نام دیکھے ہوں گے۔ اس دور کے اندر لوگوں کا معیار دولت کی وجہ سے، وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر صہبان جیسی فصاحت ہو، ابن مکلا جیسا خط ہو اور ابن ادہم جیسا زہد ہو، اذ اجتمعت فی المرء والمرء مودم فلیس لہ قدر بمقدار درہمی، لیکن وہ ہو بیچارہ غریب تو اس کا کوڑی مل نہیں ہے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں معزز وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، جس کے پاس منصب ہے۔ تو کبھی جس کی اولاد زیادہ تھی وہ معزز تھا، اور پھر وہ معزز ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ جمہوری دور کے اندر معززین کی فہرست الگ ہوتی ہے، مارشل لائی دور کے اندر معززین کی فہرست الگ ہوتی ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، لیکن یہ خود ساختہ خانہ زاد تقاضے ہیں جو لوگوں نے خود وضع کر رکھے ہیں۔ لیکن سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے، حقیقی معیار کیا ہے؟ اللہ اکبر، دانشوروں کے امام، عقل و بینش، فہم و ادراک جس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معیار رہے، لیکن حقیقی معیار یہی رہے گا، اور یہی معیار ہے۔ جس کو قرآن دیا گیا، جس کو علم کا جمال دیا گیا، اور اس نے کسی دنیا دار کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، اور اس نے ٹھنڈی آہ بھری حسرت کی کہ میں تو کنگال ہوں، میرے پاس تو مال و متاع نہیں ہے، میرے پاس تو دنیاوی ساز و سامان رہی، کبھی کھانا کھاتا ہوں، کبھی فاقے کاٹتا ہوں۔ تو اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، اس کی عالی نسب گاڑیوں کے بیڑے، اس نے ٹھنڈی آہ بھری حسرت کی، اور اس نے اس انداز سے دیکھا، قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کر رکھا ہے۔ تو عزت کا معیار اور شرف کا ذریعہ علم ہے، اور ہمارے اسلاف نے علم کی وجہ سے ہی امتیاز لوگوں کو دیے تھے۔ ابن ابزہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو مکے کا گورنر بنا کے، گورنر مکہ امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے جاتے ہیں ان کے بلاوے پہ، اپنی نیابت میں ان کو گورنر بنا دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نام میں نے پہلے سنا نہیں، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک غلام زادہ ہے، ذات کا غلام ہے۔ تو کہا اس کو تم اپنے پیچھے گورنر بنائے ہو؟ تو حضرت عمر کو گورنر مکہ نے کہا اس کو قرآن بڑا آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، یہ قرآن لوگوں کو عزت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، عزت کا معیار قد کاٹ نہیں ہے، عزت کا معیار نسب اور رنگ نہیں ہے، عزت کا معیار علم ہے۔ علم کی وجہ سے ہی امتیاز ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو علم کی وجہ سے امتیاز ہے، علم شہنشاہی ہے، علم بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا، اور وہاں کا بادشاہ پابجولاں بادشاہ کی خدمت میں لائے گا۔ اس نے کہا زنجیریں اس کی کھول دو، ہم بادشاہوں کو یوں رسوا نہیں کیا کرتے۔ اپنے سامنے برابر کرسی پہ بٹھایا، کہا کہ تمہارا علاقہ تو فتح ہو گیا، اب ہم تمہیں نہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس حکومت میں تجھے کوئی منصب دینا چاہتے ہیں، اب تم خود بتاؤ کہ تم خود کیا چاہتے ہو، کون سا منصب تمہیں دیا جائے۔ تو اس مفتو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلم لگا دیا جائے، مجھے ٹیچر بنا دیا جائے۔
تو وہ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے ہنس کے کہا دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جب ہم علم کی آماج گاہوں کو آباد کر رکھا تھا، ہم دنیا کے شہنشاہ تھے، دنیا کے بادشاہ تھے۔ جب شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے یورپ کے اندر ہی ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ امام قرطبی کہاں کے تھے؟ قاضی ایاز مالکی اندلسی کہاں تھے؟ ابو حیان اندلسی صاحب بحر المحیط والے کدھر کے تھے؟ اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے، وہ حروف آشنا بھی نہیں تھے اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے تھے۔ ابھی پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اقبال جب یورپ میں گئے تو ان کی عالی نسب عمارتوں کو دیکھ کے وہ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہیں رونا اس وقت آیا جب وہاں لائبریری میں پہنچے اور اپنے اسلاف کی کتابیں دیکھیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوئی بات نہیں، وہ تو آنی جانی شے ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپ آ گئی جو دیکھی ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دل میرا 30 ٹکڑے تب ہوا کہ جب میں نے ان کتابوں کو ان کی لائبریریوں میں دیکھا۔ یہ ہمارا سرمایہ تھا، یہ ہمارا اسلحہ تھا۔ العلم صلاحی، علم اسلحہ ہے، علم نور ہے، علم جمال ہے، علم زینت ہے، علم وقار ہے، علم شرف کا سبب ہے، علم اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، علم انسانیت کے لیے وقار کی علامت ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ باپ کا مرتبہ بھی بہت سارا ہے، لیکن استاد کا جو مرتبہ رکھا گیا اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہا کہ باپ اعلیٰ مقام سے کھینچ کے اس کو پستیوں میں لے کے آتا ہے، استاد پھر پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس کو شرف دیا گیا، اس کو عزت دی گئی، اس کو وقار کی مسند دی گئی۔ اور جب ہمارے مدارس آباد تھے، جب علم کی آماج گاہیں آباد تھیں، جب قلم اور کرتاس سے ہمارا رشتہ مستحکم تھا، تو دنیا کے اوپر ہم غالب تھے۔ آج تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ کو مسرت ہو رہی ہے کہ اتنے بچے 23 علماء اور اتنے ہی قریب حفاظ فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ماضی میں پلٹ کے جائیں، امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے تھے تو اس زمانے کے اندر تو لوگوں کی یادداشت مضبوط ہوتی تھی اور ایسے وہ یاد کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ احتیاطاً لکھ لیتے تھے۔ تو اس مجمع کے اندر جو درس حدیث کو سننے کے لیے آتا، جو لکھنے والے ہوتے ان کی سہولت کے لیے دواتیں رکھی جاتی جگہ جگہ پہ، تاکہ ان کو لکھنے میں روشنائی لینا آسان ہو۔ تو صرف مجمع میں لکھنے والوں کی سہولت کے لیے ایک مجلس میں 4 ہزار دواتیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم علم پرور تھے، ہم علم شناس تھے، ہم علم کے نور سے مالا مال تھے۔ آج سے کوئی 60 سال پہلے ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، وہ ایک تقریب میں گیا، جس تقریب میں پہلی لائن پہ جو ہے وہ انتظامی افسر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری قطار کے اندر جو ہے وہ اساتذہ پروفیسر بیٹھے ہوئے۔ پھر اس کے بعد تو وہ بہت بے چین ہو گیا، شاید اس نے یہ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا۔ تو واپس آ کے اس نے مضمون لکھا جو اس دور میں چھپا بھی، پھر اس نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا۔ کہتا کہ میں پاکستان کو آگے کیسے جاتا ہوا دیکھوں، جبکہ علماء کو دوسری جو اساتذہ ہیں، جو علم جن کا تعارف ہے، ان کو دوسری صف میں بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو پہلی لائن میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ بات لکھ لو کہ ہم آگے جاتے نظر نہیں آ رہے، ہم پیچھے کی طرف لڑک رہے ہیں۔ جب علم کو تفوق ہوگا تو پھر قومیں ترقی کریں گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے دفن کرتے ہوئے بھی علماء کو آگے رکھا، یعنی بعد از انتقال بھی ان کا شرف ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ علماء تشریف فرما ہیں، جو کتا سیکھ جائے اور جو کتا نہیں سیکھا ہوا، دونوں کے مارے ہوئے لائے ہوئے شکار کو اس کے اندر فرق ہے، ایک مردار ہے ایک طیب ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو انسان کا مرتبہ کیا ہے؟ سکھلایا ہوا کتا کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ وہ جو چیونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے،
اس چیونٹی کو اللہ نے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا، اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت اس کے نام ہوئی، اللہ اکبر۔ اس چیونٹی نے کہا تھا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر تمہیں قتل نہیں کر سکتا، رون نہیں سکتا، پامال نہیں کر سکتا۔ چیونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اس کے علم کی وجہ سے اس کو باقیوں سے ممتاز کر دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطانی انداز تو ہو سکتا ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں جنگ کے بھی اسلوب سکھائے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ جنگ اور محبت میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، یہ جاہل معاشروں کی کہانی ہے۔ پڑھے لکھے معاشروں کے اندر حضور کی دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں جنگ میں بھی اسلوب چاہیے، محبت میں بھی اسلوب چاہیے، وہاں بھی اصول ہوتے ہیں، یہاں بھی اصول ہوتے ہیں۔ اور میں بات پرانی نہیں کرتا، ابھی پرسوں کی کہانی ہے، وہ ہماری آبادیوں پہ بم برسا رہے تھے